बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम क्या है और जहन्नम कहाँ पर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है, और जहन्नम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं और जहन्नम कितनी बड़ी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जहन्नम के बारे में आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कैसा बनाया है। लिहाजा हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरे हजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं, यानी बांट दी गई है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाज़ों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 घाटियाँ होंगी, और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी, और हर शाख में 70,000 वादियाँ होंगी, और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महल्लात होंगे, और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे, और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराहियाँ होंगी। और जिस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत बर्पा होगी, उस रोज़ जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन को हटाया जाएगा तो उसमें से शामियाना के जैसा आग का एक पर्दा जाहिर होगा, जो लोगों की दाईं जानिब से उड़ेगा, और एक दूसरा पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की बाईं जानिब से उड़ेगा, और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और उस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। उस दिन ज्यों ही जिन्नो इंस आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। उस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नम वो जगह है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनहगारों को दर्दनाक आज़ाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम की गहराई के हवाले से मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक बहुत तेज आवाज़ सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो ये आवाज़ कैसी है? रावी कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नुम में फेंका गया था और आग में गिरता चला जा रहा था, यहाँ तक कि अब जहन्नुम की तह तक पहुँच चुका है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह जहन्नुम की गहराई ज़मीन और आसमान के बीच के जो फासले हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है। जहाँ कुरान करीम जन्नत के बारे में फरमाता है कि इसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के बीच के फासले से ज़्यादा है। और इसी तरह अगर जहन्नुम का एक हाथे की 2 दीवारों के बीच के फासले की बात करें तो एक हदीस है जिसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम का हाथा 4 दीवारों पर मिला हुआ है, हर दीवार के बीच 40 साल की दूरी का फासला है। इसी तरह हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि क्या तुम्हें जहन्नुम की वुसअत यानी कैपेसिटी का इल्म है? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ वल्लाह तुम नहीं जानते।
سنو، جہنمی کے کان کی لو سے لے کر کاندھے تک 70 سال کی دوری کا فاصلہ ہوگا، جس کے بیچ پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نہر؟ کہا نہر نہیں، وادی بہہ رہی ہوں گی، جو نہر سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستوں، قرآن پاک میں جہنم کے 7 دروازوں کا جو ذکر ملتا ہے، ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے۔ جہنم کے پہلے دروازے کا نام جہنم اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس میں جو عذابات دیے جائیں گے وہ عذابات مردوں اور عورتوں کے چہروں میں شکنیں ڈال دیں گے، اور اس جگہ کی خوفناک آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی۔ اور اس دروازے کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت یعنی تلنا میں ہلکا ہوگا۔ پیارے دوستو، جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لدہ ہے، یعنی شعلے والی آگ، جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ ڈالے گی۔ جہنم کے اس دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑتا رہا۔ پیارے دوستو، جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس کو سقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہنم کا وہ جگہ ہے جہاں پر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو اس آگ کے اندر جھلسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطامہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ پیارے دوستوں، جہنم کا یہ جگہ ایک ایسا عبرتناک جگہ ہوگا کہ جس کی آگ جہنمیوں کو پاؤں سے پکڑے گی اور دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو کیلوں کی مثل ہے، گویا کہ وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہوں۔ آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی، جو جہنمیوں کے چہروں، ہاتھوں اور بدنوں کو جلا ڈالیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں کشتیاں یعنی ناؤ چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائے۔ پیارے دوستوں، جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے۔ اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسم کے دردناک عذابات ہیں۔ پیارے دوستوں، جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیروں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک اور کوئی جگہ نہیں۔ اس دروازے کے اندر غم کے کنویں کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو تمام دوزخ والے بے حد ہی غمناک ہو جایا کریں گے۔ پیارے دوستوں، جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ جگہ ہے کہ جو جہنمی اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور اس جگہ کو بحر الہوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار کا کنواں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس جگہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے،
اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ پیارے دوستوں، جب اس گرد و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے جہنم کی پہلی والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستوں، سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کی گردن ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوگی، اور اس جگہ پر زبانیہ فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس جگہ کے دروازے لوہے کے ہوں گے اور فرش کانٹے کا ہوگا اور پردے تاریکی یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس جگہ کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوں گی۔ جہنم کے اس خوفناک جگہ میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستوں، جہنم کے اس جگہ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہ پھر سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی۔ اب اس جگہ کی آگ بے حد ہی کالی اور تاریک آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہانڈیاں کھولتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر ڈوب کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔